السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی چوتھی قسط۔ یہ صالحہ کے منہ پر ماں کا پہلا تھپڑ تھا۔ اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلا تھپڑ۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ بے حیا، بے غیرت، بے حیا، غیرت کھول کر پی گئی ہے کیا؟ مر نہ گئی تو ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے؟ وہ غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی۔ چیخ کر بولی تو گلے میں خراش پڑ گئی۔ شازیہ جو صالحہ کی ہمت بندھانے پر بہت کچھ کہنے آئی تھی، ان کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی اور اس کی حمایت میں کچھ کہے بغیر تیزی سے وہاں سے چلی آئی تھی۔ ارے ٹھہر، رک، آستین کی سانپ، آ کر کرتی ہوں میں تیری ماں سے بات۔ اتنا بھلا رشتہ ہے تو تجھے ہی کیوں نہ اٹکا دیا تیری ماں نے وہاں؟ بے حیا، منہ پھاڑ کر راہ کھوٹی کرنے آئی ہے ہماری۔ ان کی آواز نے گیٹ تک اس کا پیچھا کیا۔ لرزتا دل لیے شازیہ تیزی سے گیٹ پار کر گئی تھی۔ اتنی دیر میں صالحہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ دفع ہو جا میری نظروں سے۔ ایسی بکواس تو نے منہ سے نکالی بھی کیسے؟ یہ بکواس نہیں ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو مارے غصے کے ان کے منہ سے کوئی لفظ ہی نہ نکل پایا۔ تو ذلیل، کھانا خراب ہو تیرا۔ مراد بہت اچھا لڑکا ہے امی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا ہم مزاج۔ صالحہ منہ پھٹ ہی نہیں، جی دار بھی بہت تھی، ان کی آنکھیں ابلی۔ نوج، کب سے ملاقاتیں جاری ہیں؟ کیا کرتی رہی ہے ہمارے سروں میں خاک ڈالنے کا بندوبست؟ وہ اونچی آواز میں بولی تو لہجہ مضبوط تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ شازیہ کے گھر سب کے سامنے بات ہوتی ہے اس سے۔ اچھا آدمی ہے، خوش مزاج، خوش لباس۔ انہوں نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مارے اور بے دم سی تخت پر گر گئی تھی۔ اللہ کرے وہ دن آنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں جو تو امتیاز احمد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس گھر سے نکلی۔ ان کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اتنی کمزور کردار کی نکلی تو صالحہ؟ ماں کا تانا دل میں بھالے کی طرف پیوست ہو گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ اچھا لگا سو بتا دیا، مذہب اجازت دیتا ہے مجھے۔ بکواس بند کر بغیرت، منگنی ہو چکی ہے تیری۔ وہ چیخیں۔ نکاح تو نہیں، یہ خلا یا طلاق کا مسئلہ ہوگا۔ ادھر وہی اطمینان تھا۔ وہ ہاتھ مل مل کر رونے اور شازیہ کو گھر والوں سمیت کوسنے لگی تھی۔ صالحہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ابا کے آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل رکھنا تھا۔ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی صالحہ نے کتنی ہی دیر پر اپنے گال پر چھپا اپنی ماں کی انگلیوں کا نشان دیکھا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگی، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ آخری نہیں بلکہ پہلا تھپڑ تھا۔ وہ اس کو اس قدر غیر متوقع طور پر سامنے پا کر ربیحہ کے وجود میں دہشت سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، جو دروازہ مقفل کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے، مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ وہ بہت سختی سے استفسار کرنا چاہتی تھی، مگر خوف اتنا تھا کہ الفاظ بھی ٹھیک طرح سے ادا نہ ہو سکے۔ چند قدم دور وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابیحہ بے اختیار پیچھے ہٹی تو اس کی آنکھیں پیچھے رکھے صوفے سے ٹکرا گئی تھیں۔ وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی صوفے پر گر سی گئی۔ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد ہے تمہیں تمہاری حقیقت بتانا، تم جو ہماری زندگیوں پر ایک عذاب بن کر مسلط ہو گئی ہو۔ وہ انتہائی حقارت سے بولا تو ابیحہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بولو، بتاؤ، ایک ہی بار بتا دو، کتنے کا چیک بنا کر دوں کہ تمہیں دوبارہ ہماری زندگیوں میں دخل دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ وہ اسے یقیناً شدید نفرت کرتا تھا، تبھی تو بلا جھجک اور بنا سوچے سمجھے اپنا غصہ اور نفرت اس پر انڈیل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں اپنی مرضی سے آپ کی زندگی میں نہیں آئی، تو پھر ہماری مرضی سے ہی ہماری زندگی سے نکل جاؤ۔ غلطی ہو گئی تھی ہم سے، وہ اطمینان سے بولا۔ اگر آپ اپنے اور میرے رشتے کا… ابیحہ نے اسے احساس دلانا چاہا، مگر وہ اس بات پر یوں بھڑکا جیسے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شٹ اپ، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں کہ میں بڑے ادب و آداب کا خیال رکھتا پھروں۔ تمہارا جو بھی رشتہ ہے وہ صرف امتیاز احمد تک ہے اور وہیں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو پہلے خوف اور اب سہم اور بیزارگی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس کے الفاظ نے پتہ نہیں روح میں کیسا کوڑا لگایا تھا کہ وہ تڑپ اٹھی، چیخ کر بولی، ہاں، نہیں ہے میرا آپ سے کوئی رشتہ، تو پھر یوں مجھے دھوکے سے جگہ بلوانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ ایک ہی ہے، وہ بے حد سکون سے بولا۔ ابو کا پیچھا چھوڑ دو، طلاق لو اور ہمیں ہماری زندگی جینے دو۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیسہ چاہیے، میں وہ تمہیں دوں گا۔ تمہیں بس ابو سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہے اور بس۔ ابیحہ کا تمام غصہ اور دہشت خوف اس شخص کی حقارت اور نفرت تلے دب گئی تھی۔ کوئی کسی کی یوں بھی نفی کر سکتا ہے؟ اس کا دل کرلایا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ تمہارا درد سر ہے۔ میں صرف اپنی فیملی کی زندگی میں سکون چاہتا ہوں، مگر میری تو فیملی بھی نہیں ہے، وہ گڑ گڑائی تھی۔ باپ ہے نا تمہارا، ایک کال کرنا، پیسہ دے کے دوڑا چلائے گا۔ وہ بے حد شفاق ہو رہا تھا۔ جب ہم ہر حال میں اپنی زندگی کو سکون سے جینا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے کتنے دل
بے سکون ہوں گے، یہ نہیں سوچتے۔ معیز احمد بھی اسی منزل پر تھا۔ ابیحہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ معیز کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا۔ ظالم ہونا اور ظالم ہونے کی اداکاری کرنا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور کچھ وہ لڑکی چہرے سے اس قدر معصوم اور سادہ سی لگتی تھی، مگر جس طریقے سے وہ ان لوگوں کی زندگی میں آئی تھی۔ معیز نے جبڑے کھینچے تو گردن کی رگیں کھچ سی گئی تھیں۔ اسے دفعتاً اپنی ماں کا دھیان آیا، اپنی زندگی کے ڈھیروں سال جس نے صالحہ نامی خیالی سوکن سے جل جل کر گزارے تھے، اور اب یہ ابیحہ مراد۔ مگر ابیحہ کو اپنا کر لے آئے۔ معیز کو یاد آیا کہ سامنے بیٹھی روتی بلکتی لڑکی جس پر وہ ترس کھا رہا ہے، وہ رشتے میں اس کی کیا لگتی ہے۔ اسے اپنی زندگی سے دفعتاً نفرت محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ 3 سال پہلے وہ کیا قدم اٹھا چکا تھا۔ اپنی ماں کے مقابلے میں نے اپنے باپ کا ساتھ دیا اور صالحہ کو جتوا دیا۔ اس کی ماں امتیاز احمد سے شادی کر کے بھی ہار گئی۔ اسٹاپ اٹ، وہ سخت لہجے میں بولا، مگر ابیحہ کی سسکیاں نہ تھمی تھیں۔ آئی سیڈ اسٹاپ دس نانسنس۔ وہ دانت پیس کر گرایا تو ابیحہ نے دم سادھ لیا۔ وہ چند قدم چل کر اس تک آیا۔ ابیحہ اپنا بیگ دبوچے خائف سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تمہارا فیصلہ چاہیے، میں تمہیں اب کبھی گیم نہیں کھیلنے دوں گا، سمجھی تم؟ وہ پھنکارا تو اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت اتنی واضح تھی کہ ابیحہ کا وجود سرد پڑنے لگا۔ میں آپ کے والد صاحب کے فیصلے کی پابند ہوں، وہ پکارن بن گئی تھی۔ مگر معیز احمد اس وقت رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے یہ لڑکی اپنی خوشیوں کے قابل اور اپنے گھر کے لیے قیامت لگ رہی تھی۔ تمہاری ماں نے انہیں آفر کی تم سے نکاح کرنے کی، اور یاد رکھو کہ امتیاز احمد وہ شخص ہے جس نے اس وقت تمہیں جوئے میں بکنے سے بچایا تھا، اور تم یہ صلہ دے رہی ہو اس مہربانی کا۔ وہ بے حد حقارت سے کہتے گشت شہادت سے اس کی پیشانی کٹکٹا کر بولا تو ابیحہ نے مارے شرم کے خود کو مٹی ہوتے محسوس کیا۔ لوگوں کے باپ ان کا فخر ہوا کرتے ہیں، اور یہاں اس کی ولدیت اس کے لیے ذلالت کا باعث بن گئی تھی۔ تمہیں پیسہ چاہیے، میں تمہیں دوں گا، مگر تمہیں خود ابو سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہوگا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں۔ سرسراتا لہجہ ابیحہ کے وجود میں پھریری دوڑا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں میں وہی کروں گی، بے خوفزدہ انداز میں وہ تیزی سے بولی، مگر اسی وقت کی خفیف سی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تھا۔ معیز بے اختیار پلٹا، کوئی دروازے کی نوب گھما رہا تھا۔ معیز کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ یہ فلیٹ امتیاز احمد کا تھا، اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ اگر ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس تھی تو ماسٹر کی اس دروازے پر کون استعمال کر سکتا ہے۔ ابا کے آنے سے پہلے امی بامشکل اپنا موڈ تھوڑا بہتر کر کے صالحہ کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہ شاید جلد بازی کر بیٹھی تھیں۔ ہو سکتا ہے امتیاز کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی ہو صالحہ کی، اسی لیے الٹا سیدھا بک گئی ہو۔ انہیں صالحہ کو مارے جانے والے تھپڑ پر افسوس ہوا تھا۔ صالحہ کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے ٹیپ میں کیسٹ لگائے گانے سن رہی تھی۔ امی کو اطمینان ہوا۔ سرخ رنگ کا یہ چھوٹا خوبصورت سا ٹیپ امتیاز نے صالحہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے گفٹ کیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر صالحہ نے بٹن دبا کر ٹیپ بند کیا اور ہیڈ فون اتار دیے تھے۔ وہ قدرے خفیف سی تھیں۔ ایسے ہی تھپڑ مارا بچی کو، اگر کچھ الٹا سیدھا بول ہی گئی تو پیار سے سمجھاتی میں۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی، ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ یعنی وہ تھپڑ والی بات پر ناراض نہ تھی۔ وہ محبت سے ان کے پاس جا بیٹھی۔ کیوں کمرے میں بند ہو کر بیٹھی ہو؟ ابھی تمہارے ابا آئیں گے تو آتے ہی تمہارے نام کی دہائی دینے لگیں گے۔ بس یوں ہی، یہ نئی کیسٹ منگوائی تھی وہی سن رہی تھی، نارمل سا لہجہ۔ اچھا، امتیاز سے جو منگوائی تھی اس بار؟ انہیں کھیلنے کے لیے پچ مل گئی۔ ہلکی سی سانس اندر کھینچ کر صالحہ مسکرائی، پھر ماں کو دیکھ کر اس نے بھی گویا باؤنسر مارا۔ جی، اور جس کی خاطر دادی اماں اور تائی کی لانتیں بھی کھائی تھیں۔ تم بھی تو خیال نہیں رکھتی، پتہ بھی ہے ان کے اور ہمارے ماحول کا فرق۔ انہوں نے خفگی دکھائی۔ وہ جم کر کھیلنا چاہتی تھیں، مگر جانتی تھیں کہ مخالف بھی فل فارم میں ہے۔ آپ کو یہ فرق پہلے بھی تو معلوم تھا امی، پھر مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا آپ نے؟ وہ تلخ ہوئی۔ انہیں لگا کہ اس کا سرا ہاتھ آنے لگا ہے۔ جہاں بھی تمہاری بات چلاتی وہاں کا ماحول ہم سے الگ ہی ہوتا صالحہ۔ سسرال جا کر ہر لڑکی کو وہاں کا ماحول اپنانا پڑتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ آنکھ اجل پہاڑ اجل۔ امی آنکھوں دیکھی مکھی تو کوئی نہیں نکلتا نا۔ صالحہ سنجیدہ تھی، انہوں نے بات کو ہنسی میں ٹالنا چاہا۔ چل ٹھیک ہے، جا کے سارے بدلے لے لینا، ساس سے بھی اور دادی ساس سے بھی۔ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ صالحہ کا لہجہ عجیب سا تھا۔ انہوں نے سمجھے بغیر اطمینان سے کہا، بڑی اچھی بات ہے، معاف کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ دیکھنا بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، جب میاں بیوی راضی ہوں تو حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
سولہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر قدرے توقف کے بعد گویا وضاحت کی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ میں مزید ان سے کوئی تعلق نہیں بڑھانا چاہتی۔ چچی نے ناسمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ وہ میری تائی ہیں اور میری دادی، اور بس، ساس واس نہیں۔ ماں اور دادی سمجھ کر خدمت کرے گی تو پھل پائے گی۔ ماں نے نصیحت کی۔ سولہ یکٹک ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر پھیلتا اضطراب گواہ تھا کہ وہ گھبرا رہی ہیں۔ وہ شاید دل ہی دل میں محو التجا تھی کہ سولہ اس موضوع کو نہ کھولے، مگر وہ مجبور تھی، پہلے حالات سے اور اب دل سے۔ آپ فکر مت کریں امی، ساس والا کوئی چکر ہی نہیں، مرد بالکل اکیلا ہے، ماں باپ تو کیا بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ سولہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ان کی دھڑکن رکتے رکتے بجی۔ صالحہ، میری بچی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ وہ بمشکل خود کو بھڑکنے سے روک پائی تھی۔ صالحہ نے ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور نرمی سے بولی، یہ بھی مذاق نہیں ہے امی، میں امتیاز احمد سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ دم سادے اسے دیکھے گئیں۔ میں ان لوگوں کی تنگ دلی اور تنگ نظری میں زندگی نہیں گزار سکتی، اور نہ ہی مجھے امتیاز احمد کا بیوہ انداز اچھا لگتا ہے۔ وہ صرف اپنی ماں کا بیٹا اور دادی کا پوتا ہے اور بس، اسے رشتے نبھانے نہیں آتے امی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ ان کا سکتہ یکلخت ہی ٹوٹا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر وہ پھنکاری، اور تجھے کون سا رشتہ نبھانا آتا ہے؟ جو ہم نے جوڑے تھے ان پر تو نے لات مار دی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے نبھانے کی، کسی کو آداب نہیں آئے۔ صالحہ نے تلخی سے کہا تو انہوں نے سختی سے اس کا بازو ہاتھ کی گرفت میں جکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ ذہنی آوارگی ہے تمہاری، بھول جاؤ اس بکواس کو۔ خبردار جو باپ کے سامنے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو جانتی تو ہو کہ وہ امتیاز کو بیٹے کی طرح مانتے ہیں، اور مجھے اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں۔ اس نے احتجاج کیا۔ ان کا جی چاہا اسے دونوں ہاتھوں سے دھنک ڈالیں۔ بچپن سے لے کر جسے آج تک نازوں اور لاڈوں سے پالا، ہر فرمائش پوری کی، وہ آج اپنی زندگی کے اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی تھی، گویا ان کی زندگی پر ان کا کوئی حق ہی نہ ہو۔ ہے اختیار، کیوں نہیں ہے؟ ہم تمہاری شادی کر دیں گے، تو جیسے چاہے زندگی گزارنا۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، گویا بات ختم۔ میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے امی، آپ مراد سے ملیں، اسے پرکھیں، اگر آپ کو امتیاز سے بہتر نہ لگا تو بے شک انکار کر دیجیے گا۔ صالحہ کے لب و لہجے میں التجا اتر آئی تھی کہ جتنی بھی ضد لگا لیتی، گھر والوں کی اجازت اور ساتھ کے بغیر بہرحال کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں کہتی ہوں بکواس بند کر صالحہ، آ لینے دے تیرے باپ کو، میں کل ہی ان سے فون کرواتی ہوں اماں جی کو اور شادی کی تاریخ رکھنے کا کہتی ہوں۔ وہ گرج کر بولی تو صالحہ بھی ساری نرمی اور التجائیں بھول کر اپنی فطری ضد اور ہٹیلے پن پر اتر آئی تھی۔ اگر آپ میری اور مراد کی شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہی ہیں تو بس آدیش آؤ، مگر امتیاز احمد سے شادی میری ترجیحات میں شامل نہیں۔ انہوں نے کھینچ کر 2 تھپڑ اسے مارے، مگر یہ حقیقت ان پر پوری طرح عیاں ہو گئی کہ ان کے گھر کی عزت بیچ چوراہے میں آن پہنچی تھی۔ ان کا غصہ، نرمی، پیار سب صالحہ نے ایک ہی جملے کے بار تلے دبا دیا تھا۔ میری زندگی چاہتی ہیں تو مراد سے بیاہ دیں، ورنہ لاشوں کے نکاح تو ہوا نہیں کرتے۔ صالحہ کے لہجے کا پتھریلا پن محسوس کر کے وہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ حبیب خان اس کے باپ کا انتہائی وفادار ملازم تھا۔ زارا کے نکاح والی رات ابیحہ کو معیز کے کہنے پر واپس چھوڑ کر آنے کی اس نے فقط ایک ہی غلطی کی۔ اس کے بعد امتیاز احمد چوکے تو نہ ہوں گے، یقیناً حبیب خان نے سیدھا جا کر ان کو رپورٹ کی ہوگی۔ معیز ساکت سا دروازہ دیکھتا رہا۔ حسب توقع امتیاز صاحب کو سامنے دیکھ اور اپنی موجودہ پوزیشن کا خیال کر کے معیز شرمندگی سے گڑ سا گیا تھا۔ وہ بےحد پرسکون انداز میں اس کے قریب آئے تھے۔ ابیحہ جیسے ہوش میں آئی، بلک کر روتی اور اٹھ کر امتیاز احمد کے شانے سے لگ گئی تھی۔ انہوں نے بے حد شاکی انداز میں معیز کو دیکھا تو وہ باپ کے سامنے سارے الفاظ، ساری صفائیاں بھولنے لگا تھا۔ یہ مجھے ہے۔ ابیحہ اپنی طرف سے تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر امتیاز احمد کے سامنے موجودہ صورتحال میں معیز کے اعصاب پر اس کے الفاظ کوڑوں کی طرح لگے تھے۔ میں صرف اسے بات کرنا چاہتا تھا، وہ تیز لہجے میں بولا۔ امتیاز احمد نے اس کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی تو وہ عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ ان کی ساری توجہ ابیحہ مراد پر تھی۔ اس کے بال سہلا کر اسے چپ کراتے تسلی دے رہے تھے اور ان کی باہوں کے حصار میں جیسے ہر دکھ پر آج ہی رو دینا چاہتی تھی۔ معیز کو شاید غصہ آیا تھا، اس کی پوزیشن عجیب سی ہو رہی تھی۔ امتیاز احمد نے خود کچن سے پانی لا کر ابیحہ کو پلایا تو کچھ بہتر ہوئی۔ آپ مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں پلیز۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آواز رونے سے بھاری ہو رہی تھی۔ ہاں چلو، وہ فوراً بولے تو اپنا بیگ لیے وہ بھی فوراً اٹھ گئی تھی۔ معیز کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ وہ دونوں یوں محو گفتگو تھے جیسے کوئی تیسرا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ابیحہ کی تو خیر اسے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، ہاں مگر امتیاز احمد کے رویے نے ضرور اسے شرمندہ کر دیا تھا۔
ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ نے جاتا دیکھ کر بے اختیار بولا تو انہوں نے پلٹ کر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اب بھی کچھ باقی رہ گیا ہے کہنے کو؟ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے طنز سے پاک تھا، نارمل سے لہجے میں کی گئی عام سی بات، مگر معیز احمد تو جیسے شرم سے گڑ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، وہ ابیحہ کو یہاں تک لے آیا تھا۔ میں سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا ابو، وہ تیز آواز میں احتجاجاً بولا، مگر تمہارا انداز مجھے پسند نہیں آیا معیز۔ وہ واقعی قطعی لہجے میں کہہ کر ابیحہ کے شانے پر ہاتھ پھیلائے اس کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے، اور پیچھے معیز احمد رہ گیا، سر تابا کسی بھامڑ میں جلتا سلگتا۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یہ سوچی معیز احمد کو مارے جا رہی تھی۔ آخر وہ کس رشتے سے اسے یہاں تنہا لے کر آیا تھا، وہ بھی دھوکے سے؟ وہ بے دم سا صوفے پر گر پڑا تھا۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ان کے لیے اب ممکن نہ رہا تھا کہ ابا سے مزید چھپا پاتی۔ بات جتنی بگڑ چکی تھی وہی قیامت لانے کے مترادف تھی، اور ابا چاہے اپنی اکلوتی اولاد سے جتنا بھی پیار کرتے، ایسی بات ان کے غیظ و غضب کو جگانے کے لیے کافی تھی۔ مگر انہوں نے صالحہ سے الجھنے کی غلطی کرنے کے بجائے دادی سے شادی کی تاریخ طے کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہیں ٹھنڈا کیا، تو یہ ان کی عقل مندی تھی، ورنہ وہ صالحہ کو گولی مار دینے کے موڈ میں تھے۔ بھتیجا انہیں بہت پیارا تھا، اور داماد کے روپ میں تو وہ اور بھی بہترین تھا۔ ایسے میں صالحہ کے کردار کا یہ ہلکا پن، ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ادھر صالحہ باپ کے کمرے سے اپنے نام کی اٹھنے والی پکار کی منتظر رہی تھی، مگر چند لمحوں تک اٹھنے والی اونچی آوازوں کے بعد پہلے آوازیں اعتدال پر آئیں اور پھر خاموشی چھا گئی تھی، شاید مزید سرگوشیاں۔ وہ کچھ خوفزدہ اور کچھ پریشان سوچوں میں الجھی تھی۔ اگلے روز امی اور ابا اسے بنا کچھ کہے چلے گئے تھے۔ امی نے اسے سختی سے گھر میں رکنے اور دروازہ بند کرنے کا آرڈر دیا تھا، اور ابا کے ساتھ نکل گئی تھیں۔ صالحہ اور ان کے بیچ ایک نامعلوم سا فاصلہ اور جھجک آ گئی تھی، ورنہ وہ انہیں یوں بنا بتائے گھر سے نکلنے ہی نہ دیتے۔ دوپہر کو واپس آ کر ماں باپ میں سے کسی نے بھی اسے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس پر بجائے اس کے صالحہ اپنی بے وقوفی پر پچھتاتی، اس کا دل ماں باپ کے رویے پر اور سخت ہونے لگا تھا۔ ساری عمر اس نے ماں باپ کو نخرے دکھائے اور ضد منوائی تھی، اب جبکہ معاملہ اس کے دل کی خوشی کو پوری کرنے کا تھا تو وہ دونوں یکسر اجنبی بن گئے تھے۔ روایتی ماں باپ۔ امی نے بازار کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ واپسی پر وہ یوں ہی شاپرز لے کر اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ صالحہ سے وہ ہر بات کرتی، ماں سوائے اس کی شادی کے گزشتہ معاملہ تو جیسے وہ بھول ہی گئی تھیں۔ مگر صالحہ اس معاملے کو دبانا نہیں بلکہ اچھالنا چاہتی تھی۔ اس کا شازیہ کے گھر جانا مکمل بند کر کے وہ مطمئن تھیں، مگر انہیں علم نہیں تھا کہ جب بھی وہ شاپنگ کرنے جاتی تھیں صالحہ جلدی سے جا کر شازیہ کے گھر کا چکر لگا لیتی تھی اور مراد صدیقی سے ملاقات کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اس کی چکنی چپڑی باتیں اور حسن خوبصورتی کو سراہے جانے کا انداز صالحہ کو اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ وہ یہ سب باتیں تھیں جو وہ امتیاز احمد کے لبوں سے سننا چاہتی تھی۔ مراد صدیقی کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے وہ کبھی امتیاز احمد کی آنکھوں میں ڈھونڈا کرتی تھی، مگر اب تو اسے امتیاز احمد کبھی بھول کر بھی یاد نہ آتا تھا۔ مراد صدیقی کی جب زبانی اسے پوری طرح شیشے میں اتار چکی تھی، اور وہ ماں باپ کی اس پریشان کن خاموشی سے انجان بنی رہتی۔ اگر امتیاز احمد کا فون نہ آ جاتا۔ چچی اگر پاس ہوتی تو صالحہ فون اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ نہانے گئی ہوئی تھی۔ صالحہ نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف امتیاز احمد کو پا کر جیسے منہ میں کونین سی کھل گئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ بڑی چاہت سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، صالحہ بیزاری طاری کرنے لگی۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اس کے والدین اس سے ناراض تھے۔ اگر یہ شخص میری زندگی میں نہ رہے تو اس کے دل نے بے ساختہ خواہش کی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، صالحہ چونکی۔ کیسی تیاری؟ کیا مطلب؟ اس کے یوں انجان بننے پر جیسے امتیاز بہت محظوظ ہو کر ہنسا تھا۔ ایک بری میرے گھر میں اترنے والی ہے، ابھی پتہ نہیں چلا تمہیں؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تو فی الفور پوچھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میری زندگی میں بہار آ رہی ہے۔ وہ اپنی موج میں تھا۔ فون کیوں کیا ہے یہ بتاؤ؟ صالحہ اس کی کسوٹی سے زچ ہو کر بولی۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنس کر بولا، ابھی تک ناراض ہو؟ میں نے سوچا تھا کہ تم ہی نے چچا چچی کو بھجوایا ہوگا شادی کی تاریخ طے کرنے۔ صالحہ کا دل سکڑ کر پھیلا تو اس کی ناک کے نیچے یہ گیم کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان فضولیات میں پڑنے کی؟ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ چلو اب مان جاؤ یار، امی اور دادی کی عادت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ وہ جلد از جلد اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اور تمہاری عادتوں کا بھی ٹھیک ٹھاک پتہ چل چکا ہے مجھے۔ ابھی تمہیں خیال آ رہا ہے مجھے منانے کا؟
जब पूरा 1.5 महीना गुजर चुका। सौल्या के लहजे में तलखी दर आई थी। वो शर्मसार हुआ। मैं तो पहले भी फोन वगैरह नहीं करता था तुम्हें, अब करता तो चची क्या सोचती। सोचा था आकर तुम्हें राजी कर लूंगा। बाज़ औक़ात बहुत देर हो जाया करती है इम्तियाज़ साहब। कतई बेगाना लहजा, कम अज़ कम इम्मी जी सुनने के वाले की समात के लिए तो बहुत अनजान अंदाज था। लफाजी से आती न लफाजी उसे आती नहीं थी और ये सौलिया के मामले में इम्तियाज़ अहमद का सबसे बड़ा मनफी पॉइंट था। वो उसके साथ मंगेतर वाला रोमांटिक सा रिश्ता चाहती थी जिसको निभाने की इम्तियाज़ अहमद की तरबियत इजाज़त नहीं देती थी। तभी तो वो टूटी डाल की तरह मुराद सिद्दीकी के हाथ बढ़ाते ही हाथ में आ गई थी। चलो ठीक है, शादी हो जाने दो, बहुत अच्छी तरह मनाऊंगा तुम्हें। वो उसे बहला रहा था। सौल्या ने सानिया भर कुछ सोचा, फिर बेनियाजी से बोली, इस वक्त तो शायद मेरा शौहर तुम्हें इतनी बेतकल्लफी की इजाज़त ना दे। इम्तियाज़ अहमद को झटका लगा। फिर संभलते हुए वो ज़बरदस्ती हंसा। अच्छा मजाक है। मुराद सिद्दीकी नाम है उसका। मैंने अम्मी से बात की थी, अब्बा भी जानते हैं मेरी ख्वाहिश। अब तुम बताओ कि क्या कहते हो। वो इस कदर सफाकी से पूछ रही थी कि इम्तियाज़ बेचारा गंगसा हो गया कि सारी बकवास के जवाब में क्या कहे। बहुत देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हो सका। तुम मजाक कर रही हो सौलिया? वो अंदर से इतना खौफजदा था कि उसने सौलिया से पूछा नहीं, बल्कि उसे गोया बताना चाहा कि वो मजाक कर रही है या शायद खुद वो। मैं मजाक नहीं कर रही इम्तियाज़, बल्कि अच्छा ही हुआ कि तुमसे बात हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि अम्मी और अब्बा तुम्हारे घर शादी की तारीख लेने गए थे, वो भी इस सूरत में कि मैं उन्हें मुराद के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। वो दो टोक अंदाज में बोली। इम्तियाज़ का दिल डूबने लगा। कौन मुराद? वो मुझे बहुत चाहता है, मेरी बालों मेरी आंखों पर शेर कहता है, जिसे मेरी हर अदा पर यूं फख्र होता है। इसे ना तो मेरी आज़ाद ख्याली पर एतराज़ है और ना ही किसी आदत पर। बहुत प्यार करता है मुझसे। उसका मोहब्बतों से बोझल होता लहजा इम्तियाज़ अहमद की समातों में आग लगा गया था। क्या बकवास कर रही हो सौलिहा? उसकी आवाज़ गुस्से से फट गई थी, मगर वो मुतासर होने वालों में से नहीं थी। उसी इत्मीनान से बोली, ये सच्चाई है इम्तियाज़, जो मेरे माँ बाप तुमसे छुपा रहे थे, मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ताई अम्मा और दादी सच कहती हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर के काबिल नहीं, इसीलिए किसी आजमाइश में पढ़ने से बेहतर है कि तुम पहले ही सब कुछ जानकर फैसला कर लो। मैं मुराद सिद्दीकी के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। उसका इम्तियाज़ अहमद की मिन्नतें करने का कोई इरादा नहीं था। इम्तियाज़ अहमद बेदम होने लगा। सौलिहा, मजाक मत करो, देखो तुम मुझसे नाराज़ हो या फिर घर वालों से, मैं सबकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ। गुस्से में उल्टी सीधी बातें मत करो। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। सौल्या की खातिर वो उसकी मिन्नतें भी कर सकता था, अपनी मर्दानगी का जोम भूलकर उससे माफ़ी भी मांग सकता था। उसे कोई तरद्दुद नहीं था। वो उससे वाकई बहुत मोहब्बत करता था, मगर सौल्या की मोहब्बत की डिमांड कुछ और थी। उसे मोहब्बत की वारफ्तगी और बेबाकी चाहिए थी, जो बगैर शरई रिश्ते के इम्तियाज़ अहमद के लिए तो गोया हराम थी। मैं ना तो मजाक कर रही हूँ और ना ही गुस्सा, सौल्या ने रसान से कहा। मैं जानता हूँ सौलिहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो यूं बोला गोया कि उसे खुद से ज़्यादा जानता हो, मगर उसे नहीं मालूम था कि वो उसे आधा भी नहीं जानता। अजीब आदमी हो तुम। मैं अपने मुंह से एक मर्द का नाम लेकर उसे शादी का ऐलान कर रही हूँ और तुम उसे मजाक समझ रहे हो। क्या कोई लड़की मजाक में किसी और मर्द का नाम ले सकती है? सौहले का सौलिया को गुस्सा आ गया था। फोन पर खामोशी छा गई। इसके बाद काफ़ी देर तक वो हेलो हेलो करती रही, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सौलिया ने रिसीवर रख दिया था। अब उसे आने वाली क़यामत का इंतज़ार था। इम्तियाज़ अहमद की गाड़ी हबीब खान ही ड्राइव कर रहा था और वो पिछली नशिस्त पर रबीहा के साथ बैठे धीमी आवाज़ में मुसलसल मुइज़ की सफाई पेश कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है, बहुत सॉफ्ट नेचर है उसकी, बस अपनी माँ के हवाले से बहुत जज्बाती है। उसकी किसी बात का ख्याल उसे नफरत पर उकसा रहा था। तो आप भी अपनी बीवी के दुख का ख्याल कर लेते, क्यों राजी हो गए इस निकाह पर? दुपट्टे से चेहरा रगड़ते हुए वो तल्खी से बोली थी। तुम्हारी जिंदगी का सवाल था बिहा। वो दुख से बोले। ऐसे भी तो दाव पर ही लग गई हूं ना, वैसे भी लग जाने देते। अभी का लहजा भारी था। इम्तियाज़ अहमद लाजवाब होने लगे, मगर फिर भी उसे तसल्ली दी। मैं समझाऊंगा मुइज़ को, उसे तुम्हारी हैसियत को तस्लीम करना होगा। खुद समझेगा तो माँ को भी आसानी से समझा लेगा। वो आज मुझे यहाँ फोर्स करने के लिए लेकर आए थे कि मैं आपसे डायरेक्ट तलाक का मुतालबा करूँ। वो तलखर जताते हुए अंदाज में कहती उन्हें एकदम से खामोश करा गई थी। आपका जज्बातियत में किया गया फैसला आज फिर मुझे दोराहे पर लेकर आ गया है। इम्तियाज़ अहमद खामोशी रहे और ये खामोशी हॉस्टल आने तक बरकरार रही थी।
میں मोइज़ की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मेरी एक बात का यकीन रखना अबीहा कि एक ना एक दिन उस घर में तुम्हारी हकीकत को ज़रूर तस्लीम किया जाएगा। उतरते हुए अबीहा ने इम्तियाज़ अहमद की आखिरी बात सुनी और उनकी तरफ देखे बगैर खुदा हाफिज़ कहकर हॉस्टल के गेट में दाखिल हो गई थी। इम्तियाज़ अहमद की आंखों में सुर्खी उतर आई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो उन्होंने थके हुए अंदाज में टेक लगाकर आंखें मूंद ली थी। उस रोज़ मुइज़ को कमरे में बुलाकर उन्होंने पहली बार बुरी तरह झाड़ा था। तुम होते कौन हो उस पर दबाव डालने वाले कि वो तलाक का मुतालबा करे? कभी शरई नुक्ते से सोचा है तुमने कि यूं ज़बरदस्ती को तलाक लेने पर मजबूर करना किस कदर बड़ा गुनाह है? और सबसे बड़ा जुर्म तुम्हारा ये है कि तुमने उसे धोखे से वहां बुलवा लिया। बाकी सब तो एक तरफ रहा। आखिरी जुमले ने गोया मुइज़ को कोड़ा रसीद किया था। मैंने सिर्फ उससे बात करने के लिए, मैं किसी और तरीके से बात नहीं कर सकता था, इसीलिए। बात संभालते हुए उसकी रंगत सुर्ख बढ़ गई थी। ये बात उसकी ज़हनी बर्दाश्त से बढ़कर थी। इम्तियाज़ अहमद ने बीच में ही हाथ उठाकर उसे रोक दिया और तल्खी से बोले, मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रहा। मैं तुम्हें उससे दूर रहने का कह रहा हूँ। वो मेरा मसला, मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरा भी मसला है, मुइज़ ने एहतजाज किया। तो इसे हल करो। वो फौरन बोले, हल ही तो कर रहा हूँ, मगर आप शायद अपनी फैमिली से बढ़कर उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मुइज़ ने जताया था, मेरी ज़िंदगी में और मेरे नाते से इस घर में अबीहा की अहमियत मुसल्लम है मुइज़, और यही मेरी वसीयत भी होगी। वो कतई अंदाज में बोले। मुइज़ दांतों पर दांत जमा कर रह गया। तुम अब जा सकते हो। मैं इस मामले को ख़त्म किए बिना नहीं जाऊँगा। मामला ख़त्म ही समझो। आइंदा तुम उसको कभी प्रेशराइज नहीं करोगे। एंड दैट्स ऑल। उन्होंने रुखाई से बात ख़त्म कर दी। मुइज़ बहुत सुलगते हुए जहन के साथ उनके कमरे से निकल गया था। कोई टास्क ऐसा नहीं दिया तुम लोगों ने जब मैं विन ना कर सकूं। रबाब की आवाज़ पौधों की दरमियानी बाड़ के पार से वाज़े तौर पर अबीहा के कानों में पड़ रही थी। छुट्टी से पहले आज हिना कॉलेज नहीं आई थी। प्री पीरियड में धूप का मज़ा लेने क्लरिकल ऑफिस से मलिका लॉन की सीढ़ियों पर बैठी यूं तबीयत पर पिछले दिनों से जो गिरानी छाई हुई थी इसमें कमी आने लगी। मगर फिर फौरन ही उसे एहसास हुआ कि पौधों की बाड़ की दूसरी तरफ घास के कत्ते पर रुबाब और उसकी दोस्तें विराजमान थीं। रुबाब के लबो लहजे की खनक से उसकी मुतमईन जिंदगी और बेफिक्री का पता चलता था। उसकी दोस्तें भी उसी के स्टैंडर्ड और बैकग्राउंड की थीं। मुंह में बबल गम डालकर टीचर से अंग्रेजी में बात करती, फैशन का सिंबल। उसके ग्रुप के कपड़ों और जूतों की वैरायटी के पूरे कॉलेज में धूम थी। अगरचा कॉलेज यूनिफॉर्म की पाबंदी थी, मगर फिर भी यूनिफॉर्म में ही काफ़ी कुछ अरेंज कर लेती थी। सरमा की हरारत से भरपूर धूप में अबीहा की आंखें बंद होने लगीं। पिछले 2 दिनों से मुइज़ अहमद की दहशत ने उसे सोने नहीं दिया था। और वो भूल गई जो ब्लैक सूट वाले के साथ 1 घंटा गुजारना था तुम्हें। रबाब की दोस्त उसे कुछ याद दिला रही थी। उफ, वो गंजा 5,000 की शर्त लगी थी हमारी, और पूरे 20 मिनट गुजारे मैंने उस बंदर के साथ। हाथ तो हाथ तक तो पहुंच ही गया था मेरे। अगर 1 घंटा उसके साथ गुजार लेती तो जाने क्या करता। रबाब ने कहका लगाया था, साथ उसकी दोस्तों ने भी। अबीहा चौंक कर जागी। गनूदा जहन ने कुछ आधा पौना ही समझा था, और वो छुट्टी के टाइम मैरून करोला में बैठा लाइन दे रहा होता है। उसका चैलेंज किसी ने पूछा था। भाई वो तो रबाब ही पूरा कर सकती है। उसकी जैसी जहानत और खूबसूरती हम में कहाँ। उसकी किसी दोस्त ने उसे झाड़ पर चढ़ा दिया था। चैलेंज क्या है तुम ये बताओ, रबाब ने गरूर से पूछा। वही, निकलवाओ उससे लंबी रकम, फिर शानदार सा डिनर उड़ाते हैं पीसी में। वो सब हंसी थी। अबीहा शौक थी। वो जो कुछ समझ रही थी अगर वैसा ही था तो फिर अफसोस था इन लड़कियों की जहनीत पर। वो सभी बहुत अमीर घरानों की लड़कियां थीं, मगर इस अंदाज में पैसा हासिल करने में जो थ्रिल उन्हें लगता था वही शायद उन्हें ये घटिया हरकतें करने पर उकसाता था। ये तो शहर के सारे लड़कों को मुझसे ही कंगाल करवाना है क्या? उस गंजे ने 50,000 तो विंडो शॉपिंग के दौरान ही मुझ पर खर्च कर दिए थे। तुम लोगों से तो सिर्फ 5,000 हारी थी। रबाब के लबो लहजे में अजीब तफाखुर आया था। अबीहा को यूं उनकी बातें सुनना मायूब लग रहा था, मगर अब यूं एकदम से वहां से उठकर खुद को नुमाया करना भी मुनासिब नहीं था। तो मजबूरन वो सब सुनने पर मजबूर थी। चलो ठीक है, फिर कल की डेट डन है रुबाब। तुम उसकी गाड़ी में बैठ जाना, देखते हैं ज़रा और ये रोमियो कितने पानी में है। उसकी एक दोस्त ने प्रोग्राम फाइनल किया था, कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए इसे। रुबाब हंसी थी। हाँ यार, किसी को लेने नहीं आता, यूं ही खड़ा तुम्हें देखता रहता है, किसी ने मुस्ताफी की थी। जाहिर है भाई, देखने वाली चीज़ को तो बार बार देखेंगे ही। वो सब उठ गई थी। छुट्टी का वक्त करीब था। उन्हें यकीनन गेट के पास जाने की जल्दी थी। अबीहा शौक बैठी रह गई थी।
وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی ویل ڈریسڈ اور ویل مینرڈ لڑکی ایسی گراوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ پھر اسے دفتن خیال آیا، کیا وہ معیز احمد کو بھی ایک چیلنج سمجھ کر پھانس رہی تھی؟ اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ قیامت تو کیا آتی، اس سے پہلے امتیاز اس کے روبرو آ گیا تھا، مگر صالحہ مطمئن ہی رہی۔ وہ اب اس دور سے نکل آئی تھی جب وہ امتیاز احمد کو چاہتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ ایک منگیتر ہونے کے ناطے جو کشش تھی وہ مراد صدیقی جیسا بے باک عاشق پر ختم ہو چکی تھی۔ مگر امتیاز احمد وحشتوں کا شکار تھا۔ تم کیا فضول باتیں کر رہی تھی فون پر؟ وہ خفا تھا، یقیناً لاہور سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ سفر کی تھکان اس کے پورے وجود سے ظاہر تھی، مگر ابھی بھی وہ ایک آس ایک امید کے ساتھ آیا تھا۔ صالح کو اکتاہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا ہے، وہ آرام سے بولی۔ اسے خوب اندازہ تھا کہ امی انہیں بات کرنے کا موقع دے کر وہاں سے ہٹ گئی تھی، تو وہ بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پاگل ہو گئی تم صالحہ، اتنی چھوٹی سی ناراضگی کو تم اتنا طول کیوں دے رہی ہو؟ وہ بے بس ہونے لگا۔ بھیک آپ صرف مانگ ہی سکتے ہیں، کسی کو دینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں۔ اگر تمہیں میری ناراضی کی اتنی پرواہ ہے تو اس شادی سے انکار کر دو امتیاز، کیونکہ میں بھی یہی کروں گی، ابھی کروں گی، اور اگر کبھی کسی نے نہ مانا تو نکاح کے وقت پھر انکار کر دوں گی، پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ وہ بے حد سنگ دلی سے بولی تو امتیاز احمد جیسے خالی ہاتھ رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ سامنے جائے گا اور صالحہ کی ناراضی ختم ہو جائے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور چل نکلا تھا۔ بولٹے قدموں وہاں سے بھاگا تھا جیسے بلائیں پیچھے لگ گئی ہوں۔ 3 روز وہ بخار میں پھنکتا رہا اور چوتھے روز حواس میں آیا تو اس نے چچا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ صالحہ کی مرضی سے اس شادی کروا دیں۔ وہ بھتیجے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ وہ گھر آئے اور انہوں نے صالحہ کو دھنک کر رکھ دیا۔ سر سے پاؤں تک وہ نیلو نیل ہو گئی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ بے جان سی ہو کر گر گئی تھی۔ تو مر بھی رہی ہوگی تب بھی تیرا نکاح امتیاز سے ہی ہوگا، ابا نے کف اڑاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ صالحہ نے مرتے مرتے بھی امتیاز کو فون کر کے بلاوا بھیجا۔ وہ آیا تو صالحہ کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ بولو، یہ داغ صالحہ قبول ہے تمہیں؟ زندگی گزار لو گے اگر میں بے ایمان دل لے کر تمہارے نکاح میں آئی تو؟ اس کا ہر لفظ گواہ تھا کہ وہ مراد صدیقی کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ امتیاز احمد نامراد وہاں سے اٹھایا تھا، اس کا دل بالکل خالی تھا، کسی فقیر کے کاسے کی مانند۔ گھر آ کر وہ ماں کی گود میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح رویا۔ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ وہ اتنی بے قراری سے رو رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میں سفینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تو اماں کا دل کرلا اٹھا تھا۔ فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ میرے بچے، میں تجھ پر قربان، صالحہ تیرے دل کی خوشی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو تیری دلہن نہ بناؤں گی۔ وہ معاملہ جانتی تھی۔ نہیں اماں، سفینہ سے بس۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو رہا تھا اور اماں کو بھی رلا رہا تھا۔ کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ان کی رگیں کاٹ رہا تھا۔ شاید ان کے رویے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی زندگی خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً صالحہ سے مل کر بات جاننے کی صحیح کی تھی، مگر وہاں تو معاملات ہی اور تھے۔ صالحہ کا نیلو نیل ہوتا وجود کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ اس نے تائی کے سامنے صاف لفظوں میں مراد کی محبت اور امتیاز سے شادی نہ کرنے کا مزدہ سنایا تو سب سکتے میں رہ گئے تھے۔ اتنے روب داو والی تائی میں چٹان بھر کی صالحہ کے سامنے کچھ بول ہی نہ پائیں، نہ ہی اپنے بیٹے کے حق کو مانگ سکی تھی۔ امی اسے ان کے سامنے ہی پیٹنے لگیں، مگر اس کے لبوں پر ہر کرہ کے ساتھ ہی مراد کا نام ہوتا تھا۔ آپ بے فکر رہیں بھابھی، اس کی شادی امتیاز سے ہی ہوگی اور بس۔ ابا نے انہیں یقین دلایا تو وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، گھر آ گئیں۔ امتیاز کو ان کا عندیہ دیا تھا۔ میں اسی ہفتے سفینہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اماں۔ صالحہ کی حالت کا سن کر امتیاز کا نرم دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا تو اماں آ بھر کر رہ گئیں، مگر وہی ہوا جو صالحہ کے دل کی مرضی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر امتیاز نے سفینہ کو بیوی بنا کر صالحہ کی زندگی آسان کر دی تھی۔ ابا کو صالحہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ انہوں نے مراد صدیقی کو بلوا کر صالحہ کا نکاح پڑھوایا اور اپنے گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے اور خود کو اس کے لیے مار دیا تھا، مگر صالحہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مراد کی صورت میں اپنے من کی مراد پالی تھی۔ 2 دن شازیہ کے گھر رہ کر وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا، بے حد شاندار مگر دھول مٹی سے اٹا ہوا بے توجہی کا نشان۔ صالحہ دل اور جان سے اسے سنوارنے میں لگ گئی تھی۔ مراد کی اس کے لیے محبت بے پایاں تھی۔ اس کے تن بدن پر لگے زخم دنوں میں بھر گئے تھے۔ ان دنوں وہ سب کچھ بھولے محض مراد صدیقی کی محبتوں کے جام پی رہی تھی۔ زارا اور سفیر مختصر سے عرصے میں ایک دوسرے کے لیے کافی قریب آ چکے تھے۔ وہ ان دنوں فرانس میں تھا، مگر روزانہ
دونوں اسکائپ پر روبرو ہوتے اور ڈھیروں باتیں کرتے۔ زارا نے اندازہ لگایا کہ رباب سے بہت پیار کرتا تھا۔ چھوٹی ہے اور پھر اکلوتی بھی ہے، اسی لیے لاڈلی ہے، بڑے ناز اٹھواتی ہے ہم سب سے۔ سفیر کے لب و لہجے سے رباب کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ زارا نے یہ بات پلو سے باندھ لی، یعنی سفیر کے دل میں آسانی سے گھر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ رباب کو خوش رکھا جائے۔ یہ سوچ زارا کی بے وقوفی تھی۔ وہ اپنے اور سفیر کے رشتے کو رباب نامی ترازو میں رکھ کر تولنے لگی تھی۔ وہ رباب کو ترازو کا وہ کانٹا سمجھ رہی تھی جو ان دونوں کے پلڑوں کو متوازن رکھے گا، اور یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ رات 12 بجے اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ اس نے وقت دیکھا، وہ سونے کی تیاری میں تھا۔ تکیا ٹھیک کرتے ہوئے نیم دراز ہو کر اس نے میسج دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس لڑکی کے نمبر سے میسج تھا۔ معیز کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ اتنی ذاتی بات اس لڑکے کو کیسے معلوم ہوئی؟ میسج ٹون پھر ابھری تھی۔ معیز نے دیکھا وہ اون عباس کا وشنگ میسج تھا، ساتھ ہی التجا بھی کی گئی تھی۔ یار صبح یونیورسٹی میں مل بڑا مسئلہ آن پڑا ہے۔ معیز ابھی اسے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ موبائل آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا، مگر صبح یونیورسٹی میں اون کی رونی شکل دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ بات واقعی گمبھیر تھی۔ وہ اسے کیفیٹیریا میں لے آیا تھا۔ 2 چائے آرڈر کرنے کے بعد وہ اون کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، میں کون سا مر رہا ہوں مسئلہ سنانے کو، تو پہلے اچھی طرح کھا پی لے۔ اس نے منہ پھلایا۔ اچھی بات ہے، معیز اطمینان سے کہہ کر ٹیبل کو ناخنوں سے بجاتا ہوا کیفیٹیریا میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کا جائزہ لینے لگا، مگر اون چند پل ہی برداشت کر سکا تھا۔ دانت پیس کر آگے کو جھک کر بولا، بہت خبیث ہے تو، دوستی کے نام پر دھبا۔ دوست یہاں مر رہا ہے اور تجھے کھانے کی پڑی ہے؟ دوست کس پر مر رہا ہے؟ وہ ہنسا، اپنی منقوہہ پر۔ اون نے جزبز ہو کر پہلو بدلا۔ کیا مسئلے کی تہہ تک پہنچا تھا؟ وہ پھر صفائی پیش کرنے لگا۔ تو کیا غلط ہے؟ اعتراض تو جب ہوتا جب کسی اور کی منقوہہ پر مر رہا ہوتا۔ اچھا اب کیا شوشہ چھوڑا ہے اس نے؟ معیز نے دلچسپی سے پوچھا۔ BSc کر چکی ہے اور آگے پتہ نہیں کون کون سے کورسز اور ڈپلومے لے چکی ہے۔ اب کہہ رہی ہے مزید پڑھنے اپنی خالہ کے پاس لندن جائے گی۔ اور رونی صورت بنائے بولا تھا، تو جانے دے یار، معیز نے لاپرواہی سے کہا، پھر آگے جھکتے ہوئے شرارت سے بولا، اور اگلے ہی دن تو بھی لندن کا ٹکٹ کٹا لے۔ ہاں ہنی مون پر جا رہے ہیں نا ہم۔ وہ کڑا تو معیز خوب ہنسا تھا۔ یہ کون سا ہنی مون ہے جس پر بیوی پہلے اور شوہر بعد میں جائے گا؟ کچھ کرنا یار، مجھے وہ چاہیے۔ وہ بچوں کی طرح مچلا۔ معیز تو اس کی دیوانگی سے متاثر ہو چلا تھا۔ اپنے والد صاحب سے بات کر، انہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ معیز نے مسکرا کر مشورہ دیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سب کے بیچ معافی مانگو ثانی سے، پھر وہ رخصتی کی بات کریں گے۔ یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ اون کڑھا تو معیز نے سر ہلایا۔ یہ تو ہے، اب مرد معافی مانگتا اچھا لگتا ہے کیا؟ اگر وہ تنہائی میں ملے تو معافی مانگ بھی لوں گا یار، مگر یوں سب کے سامنے؟ معیز نے سر تھام لیا تھا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ اون نے پوچھا۔ معیز نے اسے گھور کر دیکھا۔ خیر تیرا کوئی قصور نہیں، تجھے عشق خوار کر رہا ہے، تو ضرور لڑکی سے معافی مانگے گا۔ اگر وہ سچی محبت کرے مجھ سے تو 1000 بار مانگوں گا۔ وہ سینہ ٹھوک کر بولا، یہ کون سی قسم کی محبت کی جس میں انا ہے ہی نہیں؟ معیز کو اعتراض ہوا تھا۔ محبت میں انا نہیں، مان ہوا کرتا ہے معیز احمد۔ اون نے اسے یاد دلایا، پھر جیسے پکا ارادہ کرتے ہوئے بولا، میں اس کے سامنے کان پکڑوں گا اور سوری کہوں گا۔ اور ناک سے لکیریں نکلوانے والا ڈائلاگ تو بھول گیا ہے شاید۔ معیز نے طنز کیا تھا۔ اون ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ وہ اس قابل ہے یار کہ میں اسے منانے کی خاطر ناک سے لکیر بھی کھینچ لوں۔ معیز گہری سانس بھر کر چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اون کے ساتھ دماغ کھپا کر وہ باہر نکلا تو آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ اون تو پیریڈ لینے چلا گیا مگر معیز کا رخ باہر کی جانب تھا۔ اس کا دل یکلگتی ہر شے سے بیزار ہونے لگا۔ زندگی کچھ ایسا رخ اختیار کر گئی تھی کہ ہر وہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنے والا معیز احمد چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں ونڈو اسکرین پر پڑی تو وہ چونکا۔ یہ سردیوں کی پہلی بارش تھی، اور پنجاب کی بارشیں تو ملک بھر میں مشہور تھیں۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھرا پڑا تھا، اور وہی بادل اب برسے کہ موسم کی خوبصورتی کا مزہ آ گیا۔ معیز کی ذہنی کیفیت بدلنے لگی۔ موسم کی خوبصورتی پر ٹینشن غالب آنے لگی۔ گاڑی کا ہیٹر آن کر کے اچھا سا میوزک لگائے وہ کتنی ہی دیر سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا موسم سے لطف اندوز ہوتا رہا، مگر جب بارش اپنے پورے جوبن پر آئی اور ونڈو اسکرین سے تیزی سے حرکت کرتے وائپر کے باوجود اسکرین کے پار دیکھنا ناممکن ہو گیا تو اس نے گھر کی راہ لی تھی۔
اپنی طرف سے وہ بہت احتیاط کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے بھاگتی وہ لڑکی ایک دم سے کسی چھلاوے کی مانند آ کر اس کی گاڑی کے سامنے خوفزدہ سی جم گئی تھی۔ واٹ دا ہیل! تیزی سے وہیل گھما کر گاڑی موڑتے ہوئے وہ اسے بچا نہ پایا تھا۔ اس نے لڑکی کو برستی بارش میں سرد روڈ پر گرتے دیکھا اور ایک سائڈ پر گاڑی روک کر تیزی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ سردیوں کی بارش اسے سرد پانی میں شرابور کر رہی تھی، مگر وہ بے سود پڑی تھی۔ موئز کا دل خوف سے بھرنے لگا۔ سنسان سڑک پر اتنا بڑا حادثہ اس کی زندگی میں پہلی غلطی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو یوں ٹکر مار کر بھاگ چکا ہوتا، مگر خوف خدا نے موئز کو یہ اقدام کرنے سے روک لیا تھا۔ اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس لڑکی کو سیدھا کرنے کی صحیح کی تو اس کا چہرہ دیکھ کر زمین اور آسمان اس کی نظروں کے آگے گھوم سے گئے تھے۔ ماتھے سے رستا خون بارش کے ساتھ اس کے چہرے پر پھسل رہا تھا۔ پہلی بار موئز کا جی چاہا کہ وہ اس لڑکی کو مرنے کے لیے یہیں چھوڑ کر فرار ہو جائے۔ اس نے سختی سے جبڑے کھینچے تھے۔ صالحہ کو تو مراد سے محبت تھی ہی، مگر مراد نے بھی اسے بے حد پیار دیا تھا، تب تک جب تک نئے کا خمار رہا۔ اس کے بعد راتوں کو دیر سے گھر آنا اس کا معمول بننے لگا۔ وہ اتنے بڑے گھر میں تنہا ڈرتی رہتی۔ تم کام کاج تو کچھ کرتے نہیں، پھر آدھی رات تک کہاں بیٹھے رہتے ہو؟ وہ پہلی بار مراد سے الجھی تو اس نے ہنستے ہوئے صالحہ کو باہوں میں لیا تھا۔ ارے میری جان کو غصہ بھی آتا ہے، اور صالحہ پگھل کر موم بن گئی۔ مگر پھر یہ روٹین ہی بن گئی اور اوپر سے پیسے کی تنگی، وہ پریشان ہونے لگی۔ بینک بیلنس تو کیا، خالی بیٹھ کر کھانے سے تو خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوست کے کاروبار میں پیسہ لگایا تھا، سب ڈوب گیا۔ پوچھنے پر مراد نے بتایا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اب بس سر چھپانے کا یہ ٹھکانہ ہی بچا ہے۔ اب کیا ہوگا مراد؟ وہ خوفزدہ ہونے لگی۔ مراد کچھ نہ بولا۔ تم کوئی نوکری کر لو۔ صالحہ نے حالات کے مطابق مشورہ دیا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے دوستوں کو گھر میں لانا شروع کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں محفلیں سجتیں، اونچی آوازیں کہہ کر بلند و بانگ آواز میں گالیاں۔ صالحہ کے کان سنسنا اٹھتے۔ کئی بار اس کا جی چاہتا سب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ وہ کئی بار مراد سے الجھی، مگر وہ اپنے دوستوں یا اپنی روٹین کے متعلق ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب مراد کے زیادہ بے تکلف دوست بلا تکلف کچن تک آنے لگے۔ بھابی چائے کا ایک کپ، بھابی سالن کی پلیٹ، بھابی نمک۔ اس نے کئی بار مراد کے سامنے ناگواری ظاہر کی، مگر اسے اپنے دوستوں پر اندھا اعتماد تھا اور ان کی اس بے تکلفی پر چندہ اعتراض نہیں تھا۔ اور پھر مراد کا ایک اور روپ صالحہ پر کھلا تھا، جب وہ شراب کے نشے میں دھت اس کے پاس آیا تھا۔ صالحہ تو کھڑے کھڑے ہی مر گئی۔ اس مراد کو چاہا تھا اس نے۔ دادی اسے حرام اور حلال کی تمیز سکھایا کرتی تھی، محرم اور نامحرم کا مطلب بھی تو حلال اور حرام ہی تھا نا۔ اور اب اس نے ہمیشہ کے لیے حرام کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ تب اسے پہلی بار امتیاز احمد نامی شریف اور نفیس شخص یاد آیا، جو اس پر میلی نگاہ بھی نہ ڈالتا تھا، اور آج اس کے پہلو میں نشے میں دھت ایک آدمی لیٹا تھا جسے وہ اپنی قربت نوازنے پر مجبور تھی۔ اس کے بعد کھانے کے لالے پڑنے لگے۔ صالحہ مراد سے الجھنے لگی تھی۔ محبت روٹی کے تلے دب گئی تھی۔ میں تو کچھ کام نہیں کر سکتا، ساری عمر بیٹھ کر کھایا ہے میں نے، وہ صفا چٹ انداز میں بولا۔ خود تو وہ دوستوں میں باہر پیٹ بھر آتا ہوگا، گھر میں کھانے کو ایک کھیل بھی نہ تھی۔ صالحہ کی حالت دگرگوں تھی۔ پھر مجھے ہی کوئی کام دلا دو، میں ہی کما لوں گی۔ اس نے غصے سے چیخ کر گویا مراد کی غیرت کو للکارا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ بھی صحیح کہا تم نے، تم تو کافی کچھ کما سکتی ہو، وہ سرتابہ اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ اور اسی رات اس نے صالحہ کے لیے کام کا بندوبست کر لیا تھا۔ شیطانی آنکھوں والا مکروہ چہرہ، وہ شخص مراد کے ساتھ اندر اس کے بیڈ روم تک چلا آیا تھا۔ صالحہ دوپٹے اتارتے بے پرواہی سے لیٹی ہوئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر ادھر دوپٹے کی تلاش میں ہاتھ مارا تھا۔ لے بھائی صالحہ، تیرا تو کام ہو گیا میری جان۔ بڑی بے تکلفی سے مراد نے اسے پیچھے سے آ کر باہوں میں جکڑا تو غیر مرد کے سامنے اس قدر بے شرمی پر صالحہ کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ آج کی رات اسے خوش کر دو، صبح یہ ہمیں خوش کر دے گا، پورے 50,000 دے گا ایک رات کے۔ مراد صدیقی نے اسے کھڑے کھڑے ایک ہی بار میں قتل کر ڈالا تھا۔ وہ مڑ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔